انقلابی ساتھیوں بڑھتے چلو بڑھتے چلو، اے انقلابی ساتھیوں بڑھتے چلو بڑھتے چلو، دورے ستم کے باغیوں، دورے ستم کے باغیوں بڑھتے چلو بڑھتے چلو، اے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے محب وطن بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تاجروں، کسانوں، مزدوروں اور دکھ، درد، غربت، مایوسی اور محرومی کی آگ میں جلنے والے بے بسوں، بے کسوں، مجبوروں، آپ سب کو میں صمیم قلب سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے 23 دسمبر کو مینار پاکستان کے سائے کے تلے جمع ہو کر ملینز کا اجتماع کر کے اور پرامن احتجاج کر کے اس امر کا ثبوت فراہم کر دیا کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام اب ظلم، جبر، بربریت، دہشت، کرپشن اور ناانصافی کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، آپ کے عظیم ارادوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے 23 دسمبر کا دن ہمارے انقلاب کے سفر کا آغاز تھا۔ وہ ہمارا پہلا قدم تھا۔ ابھی ہم نے منزل انقلاب تک پہنچنا ہے۔ اگلا مرحلہ اس سے زیادہ کٹھن، اس سے زیادہ نتیجہ خیز اور اس سے زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نازل ہوگی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتی، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتی، ہمیشہ محروموں کے ساتھ ہوتی۔ اس نے ہر دور میں مستضعفین کی مدد کی ہے، اور انسانی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ جب بھی غریبوں، مظلوموں، محروموں، بے کسوں اور بے بسوں کے مقدر کو سنوارنے کے لیے اور انہیں گراوٹ سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اور ان کے چھینے ہوئے حقوق انہیں واپس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے ادوار میں پیغمبر بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لایا تو سارے طاقتور، اس دور کے جاگیردار، اس دور کے سرمایہ دار، اس دور کے ظالم جابر استحصالی طبقات ہمیشہ اس پیغمبر کی دعوت انقلاب کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرودی تخت پہ زلزلہ بپا ہو گیا۔ اس نے ساری استحصالی قوتوں کو جمع کر کے ابراہیمی انقلاب میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نے نمرود کے سارے عزائم ناکام و نامراد کر دیے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم کو بے بس، بے کس کر کے رکھ دیا تھا، انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھ دیا تھا، ان کی بیٹیاں زندہ رہتی، بیٹے ذبح کر دیے جاتے، تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسوی انقلاب کا جب نعرہ بلند ہوا تو تخت فرعون متزلزل ہو گیا۔ اس نے سارے استحصالی اور مکارانہ، عیارانہ ان قوتوں کو مجتمع کیا، مگر بالآخر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اٹھی۔ فرعون اپنے تخت سمیت غرق ہو گیا، اور موسوی انقلاب بنی اسرائیل کے غریبوں کو لے کر منزل مراد تک جا پہنچا۔ آپ جس بھی پیغمبر کی تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کہتا ہے، جا بجا کہتا ہے، ہر مقام پر کہتا ہے کہ پیغمبر کی دعوت انقلاب کو سن کر
اس زمانے کے سب وڈیرے، جاگیردار، ظالم، جابر، غریبوں کے مقدر سے کھیلنے والے، زمانے کے وسائل اور تمام زمانے کی تمام ذرائع پر قابض ہونے والے ہمیشہ یکجا ہو جاتے تھے، اور پھر انبیاء کی دعوت سے لرز کر ان کی کردار کشی کرتے تھے۔ کوئی انہیں مجنو کہتا تھا، کوئی انہیں جھوٹا کہتا تھا، کوئی انہیں عیار کہتا تھا، کوئی انہیں شاعر کہتا تھا، کوئی انہیں غریب کہتا تھا، طرح طرح کے طعنوں کے تیر برسائے جاتے تھے، مگر ہر پیغمبر کے ساتھ چونکہ غریب تھے، آسمان سے اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی تھی، اور اللہ کی مدد و نصرت سے، امر الہی سے سارے زمینی استحصالی نظام درم برم ہوتے رہے، اور پیغمبرانہ دعوت انقلاب بالآخر منزل مراد کو پہنچی۔ یہی حشر آپ دیکھتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہوا۔ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب کفار مکہ کے سارے سردار، انہیں خطرہ کیا تھا؟ وہ تاجدار کائنات کو صادق بھی مانتے تھے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو امین بھی مانتے تھے، اپنے تنازعات میں ان کو رول بھی دیتے تھے صلح کا اور مصالحت کا اور آربیٹریٹر کا۔ جب کعبۃ اللہ میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو انہی کے ہاتھ سے رکھوایا تھا۔ آپ کی سیرت پر کسی کو شبہ نہ تھا، مگر جب دعوت لے کے اٹھے تو وہی لوگ جو ان کی صداقت اور امانت پر گواہی دینے والے تھے وہی ان کے دشمن بن گئے، ان پر تہمتوں کے تیر برسانے والے بن گئے، ان پر الزامات کے تیر نیزے برسانے والے بن گئے، اور ساری سرداری قوتیں، قریش مکہ کی ساری استحصالی، مکہ رانہ، عیارانہ، ظالمانہ، ساری ہیلے، حربے، قوتیں، وسائل یکجا ہو گئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک انقلاب کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اس رات کو یاد کریں جب سارے طاقتور لوگ اور شہر مکہ کی ساری طاقتور پارٹیاں اور طاقتور جتھے اور طاقتور گروہ اپنے سرداروں کی قیادت میں تلواریں، ننگی تلواریں لے کر جنہوں نے بیت مصطفیٰ کا محاصرہ کر لیا تھا، وہ وقت بھی یاد کرو جب آقائے دو جہاں کو شیب ابی طالب میں قید و بند کی صوبتوں میں ڈال دیا تھا، اور آپ کے سارے خاندان کو 3 برس پہاڑوں کی وادیوں میں بند کر دیا تھا اور سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ پھر بڑھ کے آتا ہوں اس رات جب ننگی تلواروں کا ایک راج تھا، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اتری اور حضور کو بچا کر مدینہ لے گئی۔ مدینہ کی سلطنت قائم ہوئی، براڈ بیسڈ سلطنت تھی، ملٹی کلچرل سلطنت تھی، ماڈریٹ سلطنت تھی، اس میں انتہا پسندی نہیں تھی، اس میں امن تھا، اس میں سلامتی تھی، اس میں بھائی چارہ تھا، اس میں مواخات تھی، اس میں ہم آہنگی تھی، بین المذاہب اعتدال تھا۔ آقا علیہ السلام نے سب انسانی جتھوں کو اکٹھا کر کے ایک آئین کے تحت جمع کر دیا اور کائنات کی پہلی جمہوری فلاحی ریاست کو قائم کر دیا، جس میں ہر شخص کی جان کی حفاظت عطا کی، اس کے مال کو حفاظت دی، اس کی عزت و آبرو کو حفاظت دی، اس کے مذہب کو آزادی دی۔ وہ ریاست مدینہ تاریخ انسانیت میں فلاحیت کی پہلی مثال ہے، جمہوریت کی پہلی مثال ہے، اسلامیت کی پہلی مثال ہے، انسانیت کی پہلی مثال ہے۔ آج پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آگے پھر تمام دستے جبر و بربریت کے یزید کی شکل میں اکٹھے ہوئے، اور یزید جو ظلم کا استعارہ بن کے اٹھا، جو اندھیرے کا استعارہ بن کے اٹھا، جو کرپشن کی ایک علامت تھا، جو غریبوں کے حقوق کو لوٹنے کی ایک استعارت تھا، جو ظلم اور ناانصافی کا ایک استعارہ تھا، ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے پھر عدل کو اٹھایا، انصاف کو اٹھایا، رول آف لا کو اٹھایا، جمہوریت کو اٹھایا، انسانیت کو اٹھایا، اسلامیت کو اٹھایا، اخلاقیت کو اٹھایا، انسانی قدروں کو اٹھایا، اور وہ ساری قدریں مل کر قافلہ حسین کی شکل میں معرکہ کربلا بپا کرنے کے لیے پہنچے۔ امام حسین نے قربانی تو دے دی، مگر تخت یزید کے سامنے اپنا سر انور جھکانا گوارا نہ کیا۔ یہ معاملات تاریخ میں چلتے رہے۔ اب تک میں نے آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے دیے۔ میرے عرض وطن کے محب وطن ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، مجبوروں، اور وہ سارے مظلوموں جو سال ہا سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، وہ مظلوموں جنہیں مدتوں سے جن سے روزگار چھین لیا گیا ہے، وہ مظلوموں جن کے بچوں کو
زندگی مہیا کرنے کے ذریعے کے طور پر دوائی کا پیسہ میسر نہیں ہے، وہ مظلوموں جن کے جوان بچے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھاڑتے ہیں، ظالموں نے تم سے نوکریاں چھین لی ہیں، رشوت نے ان سے میرٹ چھین لیا ہے، سفارش نے ان سے استحقاق چھین لیا ہے، وہ اس دھرتی کے وہ مظلوموں مجبوروں جس ظلم کے راج نے تم سے بجلی چھین لی ہے، پانی چھین لیا ہے، گیس چھین لی ہے، CNG چھین لی ہے، کسان کو تڑپا دیا ہے، مزدور کو رلا دیا ہے، اور دنیا ملازموں کو رلا دیا ہے۔ ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں، انجینئر سڑکوں پر ہیں، ملازموں سڑکوں پر ہیں۔ احتجاج کے بغیر اس دھرتی پہ اب کسی کو حق نہیں مل رہا۔ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے۔ جب فرانس میں انتہا ہو گئی تھی ظلم کی تو لوگ اٹھے تھے اور انہیں آمریت کے تخت کو ہٹا کے رکھ دیا تھا۔ جب روس میں جبر و بربریت اور استحصال عروج پر پہنچا تھا تو عوام ہی تھے، پسے ہوئے عوام آپ کی طرح اٹھے تھے، انہوں نے بربریت کے تخت کو ہٹا کے رکھ دیا تھا۔ جب چائنا میں آمریت لوگوں کی گردنوں پر پنجہ زن تھی تو آپ ہی کی طرح مجبور مقہور لوگ، کمزور لوگ اٹھے تھے، اس تخت کو اٹھا کے رکھ دیا تھا۔ آج انقلاب فرانس کو یاد کرو، روس کو یاد کرو، آپ چائنا کو یاد کرو، کربلا کو یاد کرو، مدینہ کو یاد کرو، تخت فرعون کا الٹنا یاد کرو، تخت نمرود کا الٹنا یاد کرو۔ اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے حوصلوں کو مضبوط کر کے، اپنے عزم اور ارادوں کو مضبوط کر کے نکلو۔ مجھے معلوم ہے آپ سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، گھر لٹ گئے، زیور لٹ گئے، جس کے پاس جو مال و اسباب تھا لٹ گیا، مگر یہ لٹنا تھوڑی قیمت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ملک پاکستان سارا کا سارا لٹ جائے، یہ سارا پاکستان بیچ دیا جائے، ہمارا وطن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس پر حکومت کی رٹ نہیں رہی، اس پر عدل کا قیام نہیں رہا، انصاف کا قیام نہیں رہا، ایک لوٹ مار ہے، ایک کرپشن ہے، دھن دھونس دھاندلی کا راج ہے۔ انتخابات کے نام پر غریب کروڑوں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ یہ پھر انتخابات کے نام پر ایک جھوٹی جمہوریت کا تخت سجایا جا رہا ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ غریبوں تم ایک طرف ہو اور لوٹنے والے ایک طرف ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں غریبوں کے محلے اجاڑ کر اپنے محلات آباد کرنے والوں، سنو، میرے اس دھرتی کے غریبوں کے محلے اجاڑ کر اپنے محل آباد کرنے والوں، اب تمہارے محلات کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ غریبوں کے خون سے اپنے چہروں اور اپنی گالوں کو سرخ کرنے والوں، اب تمہیں غریبوں کا نچوڑا ہوا خون ایک ایک قطرہ انہیں واپس دینا ہوگا۔ اب غریبوں کے حقوق واپس لوٹانے ہوگے، اب جمہوریت کو اصلی شکل میں لوٹانا ہوگا، اسلام کی اخلاقی، روحانی، معاشرتی قدروں کو پھر سے بحال کرنا ہوگا، اور مغموم چہروں پہ پھر مسرتوں کو لوٹانا ہوگا۔ لوگوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، اس عرض وطن کے لیے آیا ہوں، اس ملک کی بیواؤں کے لیے آیا ہوں، یتیم بیٹیوں کے لیے آیا ہوں، معصوم بلختے بچوں کے لیے آیا ہوں، زلزلوں کی امداد کھا جانے والے حرام خوروں سے تمہارا حق واپس لے کے دینے کے لیے آیا ہوں، سیلاب زدگان کے بستر بیچ کر کھا جانے والوں سے تمہارے حق تمہیں لوٹا کر واپس دینے آیا ہوں۔ مجھے اپنی ذات کے لیے نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی طمع ہے، صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھو۔ اگر تم بغیر اصلاحات کے، بغیر انقلاب کے اس دوبارہ الیکشن کے ڈرامے میں چلے گئے تو پھر تقدیر تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اٹھو، یہ وقت ہے۔ 14 جنوری پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کا وقت ہے۔ 14 جنوری غریب عوام کے مقدر کے فیصلے کا وقت ہے۔ 14 جنوری غربت، محتاجی اور بے بسی اور بے روزگاری کی آگ میں جلنے والوں، اٹھو۔ کوئی شخص 14 جنوری کو اپنے گھر میں نہ رہے۔ یہ ایک جماعت کی دعوت نہیں، صرف میری تحریک کی دعوت نہیں، 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا پھر سارے سامری مل گئے، فرعونی قوتیں مل گئیں، نمرودی قوتیں مل گئیں، یزیدی قوتیں مل گئیں۔ ایک ظلم کا پھر تخت سجنے والا ہے اگلے انتخابات کی شکل میں، لوٹ مار کا ایک راج قائم ہونے والا ہے اس نام نہاد جھوٹے انتخاب کی شکل میں، پھر غریبوں کا خون بہنے والا ہے اگلے 5 سال کے لیے ایک نام نہاد جھوٹی جمہوریت کے نام پر
اٹھو، اب ان کے مکر سے آگاہ ہو جاؤ، ان کی عیاری سے آگاہ ہو جاؤ۔ 14 جنوری میرا سفر نہیں، 18 کروڑ عوام کا سفر بنا دو۔ رب ذوالجلال کی عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اور تاجدار کائنات کی نبوت کی کملی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ نکل آؤ اور 14 جنوری کو میرے ساتھ چلو، اسلام آباد کے مارچ میں چلو، تاکہ وہ دن ہم عوام کی فتح کا دن بنا سکیں، انقلاب کی فتح کا دن بنا سکیں، غریبوں کی فتح کا دن بنا سکیں، مظلوموں کی فتح کا دن بنا سکیں، اور اس دن ظلم کا تخت الٹ جائے اور غریبوں کو لوٹے ہوئے حقوق واپس دلا دیے جائیں۔ اگر بسوں کی کمی ہو پرواہ نہ کرنا، ہزارہ بسیں ممکن ہے بسیں کم پڑ جائیں، کروڑوں لوگوں نکلو، ملینز کی تعداد میں نکلو، بسوں کے لوگ باری باری صحابہ کرام کی سنت پر کچھ پیدل چل لیں گے، تم باقی لوگ بیٹھ جانا، کچھ عرصے کے بعد تم پیدل چل لینا۔ صحابہ کے پاس سواریاں کم ہوتی، جب سفر پہ جاتے تو باری باری کوئی اونٹوں پہ بیٹھتا، کوئی پیدل چلتا، ہم بھی بسوں میں باری باری کچھ سوار ہو جائیں گے، کچھ پیدل چلیں گے۔ یہ فکر نہ کرنا کہ بس نہیں، سفر لمبا ہے۔ اگر اسلام آباد کا سفر لمبا سمجھا تو پھر ساری زندگی کا سفر اتنا لمبا ہے۔ اگر 14 جنوری آپ نے میرے دست و بازو بن کر مجھے ہمت نہ دلائی اور اس دن کی فتح کے لیے مدد نہ کی تو یاد رکھو نسلیں روتی رہیں گی، دوبارہ کوئی نہیں اٹھے گا جو تمہارے مقدر سنوارنے کے لیے ان وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور قارونوں کو للکارے، پھر یہ اسمبلی میں آ کر تمہیں ایسی زنجیروں سے جکڑ دیں گے کہ روتے روتے مر جاؤ گے، تمہیں کوئی لقمہ نہیں ملے گا، تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ناؤ اور نیور کا وقت ہے، اٹھو اور 14 جنوری کے دن کو پاکستان میں انقلاب لا کر اس دن کو تاریخ کا فیصلہ کن دن قرار دو۔ اے انقلاب ساتھیوں بڑھتے چلو بڑھتے چلو، اے انقلابی ساتھیوں بڑھتے چلو بڑھتے چلو۔